هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ سائر فکر ہو چکا ہے، اور یقیناً ہر صاحب ایمان اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پکی اور سچی محبت کرتا ہے۔ تو ان اہل ایمان کے لیے بالخصوص یہ ماہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نسبت، تعلق اور وابستگی میں یہ مہینہ مزید استحکام پیدا کرتا ہے، اور اس مہینہ کے ذریعے اس نسبت میں مزید مضبوطی اور مزید اس کے اندر کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو امت محبت کرتی ہے، الفت رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے، تو یہ بات ہمیں واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہم محبت کرتے ہیں تو یہ ہماری محبت یک طرفہ محبت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم ہی صرف حضور کا تذکرہ سن کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور ادھر سے کیا معاملہ ہو اس کی خبر نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ یک طرفہ محبت کی بجائے یہ دو طرفہ محبت ہے، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، کہ ایک روز رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو نکل رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ما یبکیک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے، اور کیوں آپ کی آنکھ مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں نکل رہی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے احباب کا مشتاق ہوں اور میں اپنے احباب کی یاد کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اولسنا احبابک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں؟ قال لا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے احباب نہیں ہو۔ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے احباب نہیں بلکہ تم میرے اصحاب، تم اصحاب ہو، احباب نہیں ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر احباب کون ہے؟ جن کا مشتاق آپ ہیں اور جن کے اشتیاق میں آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی نکل رہی ہے، وہ احباب کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اما احبابی قوم یأتون من بعدی یؤمنون بی ولم یرونی، فرمایا میرے احباب وہ لوگ ہیں جو میرے بعد زمانے کے بعد وہ پیدا ہوں گے، وہ آئیں گے، وہ ابھی نہیں ہیں، وہ میرے بعد آئیں گے، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یؤمنون بی ولم یرونی،
سر کی آنکھ سے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اپنے سر کی آنکھ سے مجھے تکانا ہوگا، اپنی سر کی آنکھ سے میری زیارت نہ کی ہوگی، اپنے سر کی آنکھ سے میرا دیدار نہ کیا ہوگا۔ یؤمنون بی ولم یرونی، مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر مجھ پر اپنی جانوں کو نثار کر رہے ہوں گے، مجھ سے ٹوٹ کر محبت کر رہے ہوں گے، مجھ سے ٹوٹ کر پیار کر رہے ہوں گے، اور میری محبت، میری مودت اور میری الفت اور میرے ناموس اور میری تعظیم اور میری تکریم کی حفاظت کے لیے ہر میدان میں اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کو پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ میرے احباب ہوں گے کہ ان کے اشتیاق میں، ان کے مشتاق میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جا رہی تھی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے کہ فقط ہم ہی دعوی محبت کرتے پھریں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، جتنا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر حضور اپنے غلاموں سے محبت کرتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر حضور غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بلایا اور فرمایا کہ میرے محبوب کے پاس جائیے، وَسَلْ مَا يُبْكِيكَ، اور ان سے پوچھئے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے محبوب کریم علیہ السلام والتسلیم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے رب نے بھیجا ہے یا رسول اللہ کیا چیز سبب بنی ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم کی دعا مانگی، حضرت عیسیٰ کی دعا مانگی، اور ان دعا کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا جو متقی لوگ ہیں، جو پارسا لوگ ہیں میری امتوں میں تو انہیں بخش دے گا، لیکن جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو خطا کار لوگ ہوں گے میرے مولا وہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں معاف فرما دے اور چاہے تو ان کی پکڑ فرما دے، وہ بندے تو تیرے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا کی کہ گناہگار بندوں کی چاہے تو پکڑ فرما اور چاہے تو درگزر فرما۔ حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کیا کہ گناہگار بندوں کی چاہے تو پکڑ فرما اور چاہے تو درگزر فرما، مگر حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کر اب دعا مانگی، فرمائے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ والی دعا نہیں مانگتا، میں عیسیٰ کلمت اللہ والی دعا نہیں مانگتا، میں تو یہ دعا مانگتا ہوں میرے مولا میرے جو متقی امتی ہوں گے، جو زہد و ورع والے امتی ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، جو اتقیاء ہوں گے، اصفیاء ہوں گے، وہ تو اپنے معاملات انجام دے لیں گے، مگر میرے مولا میرے جو گناہگار امتی ہوں گے، جو خطا کار امتی ہوں گے، جو سیاحکار امتی ہوں گے، جو گناہوں کی وادیوں میں لطف ہوں گے اور معصیت کے دلدل میں گھرے ہوئے ہوں گے، میرے مولا ان کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ چاہے تو تو معاف فرما اور چاہے تو تو پکڑ فرما، بلکہ ان کے حق میں یہ کہتا ہوں میرے مولا کہ تو میرے گناہگار امتیوں کے گناہوں کی طرف نگاہ نہ کرنا، تو میرے معصیت زدہ امتیوں کے معصیت کی طرف نگاہ نہ کرنا، بلکہ ان سے نگاہ ہٹا کر تو اپنے مصطفیٰ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو فقط تک لینا کہ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، اے اللہ میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما دے، میرے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما دے۔ پھر حضرت جبرائیل امین رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سارا مدعا سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جبرائیل اب پھر پلٹ کر ہمارے محبوب کے پاس جائیے اور جا کر ان کو بتائیے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب عنقریب آپ کو راضی فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان دونوں روایتوں
سے کہ یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے کہ صرف ہم ہی دعوی محبت کریں یا ہم ہی اظہار محبت کریں. ہم غلام اپنے آقا سے جتنی محبت کرتے ہیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم ہمارے آقا اس سے کہیں گنا بڑھ کر ہم غلاموں سے محبت کرتے ہیں. وہ ہم غلاموں سے محبت کرتے ہیں، ہم غلاموں سے پیار کرتے ہیں. تو یہ محبت یک طرفہ محبت نہیں ہے، یہ محبت دو طرفہ محبت ہے. اور ہم اظہار اور دعوے محبت میں اتنے پکے اور سچے نہیں ہیں جتنے پکے سچے حضور اپنے غلاموں سے محبت کرنے ہیں. اور پھر اندازہ لگائیے نا کہ وہ ذات تو رب ذوالجلال کے محبوب ذات ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نا کہ چاندنی رات تھی اور چاند اپنے جوبن پہ تھا کہ جس رات میں چاند بڑا حسین ہوتا ہے، بڑا جمیل ہوتا ہے، وہ حسن و جمال کے اعتبار سے پوری جوبن پہ تھا. فرمایا ایسی چاندنی رات تھی. فرمایا اس چاندنی رات کو میں نے محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے سرخ دھاری دار جبہ حلہ زیب تن فرمایا. فرمایا جب میں نے اپنے محبوب کریم کو دیکھا تو اب میری نگاہوں کے مراکز دو ہو گئے. فرمایا ایک طرف میں حضور کے چہرے کو دیکھتا اور دوسری طرف میں چاندنی رات کے اس چاند کو دیکھتا کہ وہ بھی حسن و جمال کا پیکر ہے اور ادھر حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے. فرمایا کبھی حضور کے چہرے کو تکتا اور کبھی اس چاند کو تکتا. فرمایا نتیجہ یہ نکالا کہ واللہ فرش بری کا ہمارا یہ چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوا. فرمایا واللہ اس کے حسن کا یہ عالم. یہی وجہ ہے کہ کسی عاشق نے بھی کہا نا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، کہ اے وہ ذات جو ہمارے سردار اور آقا و مولا ہے اور تمام حسن و جمال کے مالک ہیں. اور پھر فرمایا من وجهك المنیر لقد نفر القمر. کہا کہ واللہ آپ کے روشن چہرے کی چمک سے آسمان روشنیاں لیتا ہے. آسمان کے چاند کو جتنی روشنی ملی ہے وہ سب چہرے والضحیٰ سے ملی ہے. فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور کی توصیف اور تعریف کا جو حق ہے اس حق کو پورا کر دیا جائے. بس مختصر یوں سمجھ لو کہ رب کے بعد جتنی عظمتیں اور جتنے کمالات ہیں اللہ نے سب کچھ اپنے مصطفیٰ کے دامن میں رکھ دیا ہے. بس مختصر ہی ہوئی ہے. اور یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کو جو چاند سے تشبیہ دی ہے تو حقیقت میں یہ تشبیہ کامل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بس چاند ہی جتنی کوئی شے حسین ہوتی ہے اور اسی سے حسن کو تشبیہ دیا جائے، بلکہ یہ تشبیہ کامل نہیں ہے، یہ تشبیہ ناقص ہے. معاملہ یہ ہے کہ چاند کو بھی تو جو روشنی مل رہی ہے وہ روشنی چہرے و دعا سے مل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے چاند کے حسن کو زمانے بھر میں دیکھا، جب سے دنیا آباد حضرت آدم سے لے کر آج تک چاند کو ہر ایک دیکھتا ہے، ہر ایک تکتا ہے. چاند کے حسن کو بھی دیکھا جاتا ہے، چاند کے کمال کو بھی دیکھا جاتا ہے، مگر چاند کو دیکھ کر کبھی کسی نے اپنے کسی عضو کو نہیں کاٹا، کیونکہ چاند کا حسن وہ کامل نہیں ہے. لیکن چاند کے مقابل میں اگر ہم صرف حسن یوسف کی بات کریں تو قرآن میں تذکرہ ملتا ہے کہ حسن یوسف کی ایک جھلک زنان مصر نے دیکھا تو حسن یوسف کی جھلک کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ کے رکھ دیا. چاند کو دیکھ کر کبھی کسی نے نہ اپنے ہاتھ کو کاٹا، نہ انگلیوں کو کاٹا، نہ گردنوں کو کاٹا،
اس لیے کہ چاند کا حسن کامل نہیں ہے. چاند کے مقابل میں اگر حسن یوسف کو لے کر آئے تو حسن یوسف کا کمال یہ تھا کہ زنان مصر اس حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹتے تھے. پھر حسن یوسف سے بڑھ کر ایک اور حسن ہے جس حسن کا صدقہ حضرت یوسف کے حسن کو ملا تھا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا حسن ہے. وہ حسن مصطفیٰ سے بڑھ کر جمال مصطفیٰ کا حسن تھا. یہی وجہ تھی کہ جب حسن یوسف لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا تو لوگ اور زنان مصر مچل گئے اور زنان مصر مچل کر اپنی انگلیوں کو کاٹا. لیکن جب جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے آیا، حسن مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے آیا، تو معاملہ یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ اگر حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹائیں، اور ادھر جب چہرے والضحیٰ کو دیکھا تو عرب کے بہادروں نے اپنی جان کا نذرانہ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا. کہ یہاں تو یہ حسن تھا. اسی لیے آپ دیکھیے حضرت حسان بن ثابت بھی تو پکار اٹھے نا، ان کے نگاہوں میں تو چہرہ مصطفیٰ تھا، وہ پکار اٹھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. فرمایا میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی صورت کو دیکھا ہی نہیں ہے. اور پھر خود جواب دیتے ہیں کہ میری آنکھوں کا قصور ہے کہ میں نے نہیں دیکھا. فرمایا نہیں میری آنکھوں کا قصور نہیں ہے. فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. آپ سے زیادہ کوئی حسین ہو تو تکا جائے، آپ سے زیادہ کوئی جمیل ہو تو تکا جائے، آپ سے بہتر کوئی ہو تو تکا جائے، کوئی ہی نہیں تو تکے گا کیسا. فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب. کہ آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا کیا گیا ہے. اور پھر فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو یوں پیدا کیا گیا جیسے کہ گویا آپ نے خود چاہا ہے. یہاں حضرت حسان بن ثابت ایک عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر معاملات میں، ہر ایک معاملات میں بے نظیر اور بے مثل ہے. یہ صحابہ میں سے ہر ایک کا عقیدہ تھا. حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء. کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے رب نے ایسا پیدا کیا کما تشاء، جیسا کہ آپ نے چاہا. اگر اس شعر کو ہم سامنے رکھ کر قرآن کی آیت کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کے رحموں میں صورت بناتا ہے، اور صورت کیسے بناتا ہے؟ کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے صورت بناتا ہے. تو حضرت حسان بن ثابت نے کیف یشاء نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کیف تشاء. یشاء اور تشاء میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ کائنات کے ہر انسان کو پیدا کیا گیا، مگر جس کو پیدا کیا گیا خدا نے اس کو اپنی چاہت سے پیدا کیا. کائنات میں فقط ایک محمد عربی تھے کہ جب ان کو پیدا کرنے کی باری آئی رب نے اپنی چاہت کو اٹھا کر ایک طرف کر کے مصطفیٰ کی ولادت بھی مصطفیٰ کی چاہت پہ پیدا فرمایا. حضرت حسان نے فرمایا کہ قاعدہ تو یہی ہے کیف یشاء، کہ جب اوروں کو پیدا کیا جاتا ہے تو اس کی چاہت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی ولادت آتی ہے تو کیف تشاء، وہاں قاعدہ بدل دیا جاتا ہے. وہاں چاہت اپنی نہیں، محبت میں چاہت بھی اپنے مصطفیٰ کی رہتا ہے. اور یہی چہرہ مصطفیٰ جب بنی سعد میں گیا اور حضرت حلیمہ
حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پہنچا تو آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا نا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ مالی اعتبار سے بڑی کمزور تھی، اور جب جانا کو ہوا تو سواری بھی نہیں تھی، بڑی کمزوری کا معاملہ تھا اور مالی اعتبار سے وہ مضبوط نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں تو جو لوگ مالدار ہوتے تھے وہ اپنے گھروں میں رات بھر چراغ جلا کے رکھتے تھے کہ ان کا چراغ جلانا پوری رات اس بات پر علامت ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کے آئل کی اور دیگر چیزوں کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس تو اتنا مال و زر ہے یہ پوری رات بھی چراغ جلا کے رکھتے ہیں۔ تو یہی چہرہ والضحیٰ جب بنی سعد میں حضرت حلیمہ کے گھر آیا تو حضرت حلیمہ کے قبیلے کی عورتوں نے حضرت حلیمہ کو پکڑا اور کہا کہ اے حلیمہ تیرے پاس اتنے مال کہاں سے آ گئے ہیں، تو اتنی امیر کب سے ہو گئی ہے؟ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات میں تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر کے چراغ کو بجھا دیتا ہے اور ہر طرف اندھیرا اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس اندھیرے کے عالم میں جب ہماری نگاہ تیرے گھر کی طرف پڑتی ہے تو ہر جگہ چراغ بجھا ہوا ہوتا ہے، مگر رات کی تاریکی میں تیرے گھر میں چراغ پھر بھی چل رہا ہوتا ہے، تیرے گھر میں تو پھر بھی چراغ چلتا ہے۔ تو اتنی امیر کب سے ہو گئی، تیرے پاس اتنا مال و زر کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے قبیلے کے خواتین کو پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے کر آئیں اور کہا کہ کیفیت وہی ہے، اتنی مالداری نہیں کہ چراغ جلا کے رکھوں، میں عام چراغ کو ایک طرف کر کے اب میں والضحیٰ کا چراغ لے کر آ گیا۔ اب جو روشنی نکلتی ہے وہ چراغ کی روشنی نہیں ہوتی، اب جو روشنی نکلتی ہے وہ اس سراج منیر کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ صورتحال تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ایک روز کپڑا بن رہی تھی اور سحری کا وقت ہوا تو اس دوران سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، مگر سحری کے وقت جب آپ تشریف لے کر آئے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم حضور علیہ السلام نے گھر میں جیسے قدم رنجا فرمایا آپ کے چہرے مبارک سے ایسی روشنی اور ضیاء پھوٹی کہ اس ضیاء کے وسیلے سے میں نے اپنی سوئی کو بھی تلاش کر دیا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک سے یہ پھوٹنے والی روشنی تھی، تو اللہ نے تو ایسا حسن و جمال عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیدار میں ہمیشہ مشتاق رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بیماری کی کیفیت میں آئے تو آپ نے مصلی امامت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حجرہ عائشہ میں تھے۔ اب ابھی بھی جن لوگوں نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرف خانہ کعبہ کا اگر سمت ہے تو حجرہ عائشہ بالکل ایکسٹریم لیفٹ پر حجرہ عائشہ بنتا، یعنی بالکل جو الٹے ہاتھ کا بالکل کونا ہے وہی کونا جا کر حجرہ عائشہ بنتا۔ اب دیکھیے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تو آپ کی طرف دیکھنا کہ اگر میں نماز میں ہوں تو ہاتھ باندھ کے ایسے تھوڑے سے گردن اٹھاؤں تو آپ سب کے سب جو سامنے والے ہیں وہ تو میری نگاہ میں آ جائیں گے، لیکن جو سب سے کونے پر بیٹھے ہیں ہمارے غوث بھائی دیگر لوگ، یہ جب تک میں اپنی گردن کو پھیروں گا نہیں جب تک یہ لوگ میری نگاہ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ایکسٹریم لیفٹ کا معاملہ ہے تو جب تک گردن پھیری نہیں جائے گی جب تک یہ میری نگاہ میں نہیں آئیں گے۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے غلام حضرت ابو بکر کی اقتدا میں کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ حجرہ عائشہ میں تھے، ایک نماز کی حالت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
حجرے کے پردے کو ہٹایا اور ہٹا کر اپنے غلاموں کو دیکھا، صحابہ کرام فرماتے ہم نماز میں مشغول تھے، حالت نماز کے اندر ہم پر ایک روشنی طاری ہوئی، اور صحابہ کرام کو اس چیز سے بے شمار مقامات پر آگاہ تھے، انہیں معلوم تھی کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے، کہا روشنی ظاہر ہوئی، فرمایا یہ صورتحال یہ تھی کانا وجہ القرآن، فرمایا جب روشنی ظاہر ہوئی ہر بندہ صحابی میں سے اپنی نگاہوں کو سامنے سے ہٹا کر اپنی گردن کو موڑ کر چہرے مصطفیٰ کو تکنے لگا تھا، حضور کو تکنے لگا تھا، اور صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ ان عین لمحات میں کہ جب تم نماز میں تھے مگر نگاہوں کا مرکز چہرے مصطفیٰ تھا تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم ہمیں چہرے مصطفیٰ دیکھ کر یوں لگتا تھا کانا وجہ القرآن، کہ گویا اللہ کا قرآن چہرے مصطفیٰ میں گردش کر رہا ہے، یہ ہماری کیفیت تھی۔ تو آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن اور حسن کی وجہ سے محبت کا یہ عالم کہ صحابہ کرام نگاہوں کو پھیر کر چہرے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے، اور پھر حضور نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ صلوا صلاتکم، کہ تم لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لو، اپنی نماز کو پوری کر لو۔ تو اس طرح صحابہ کرام محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کو تکا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر صفات، دیگر خصائص، دیگر شمائل، دیگر معاملات اور دیگر اوصاف میں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو امتیازی شان عطا فرمائی ہے، ویسے ہی آپ کے حسن و جمال میں بھی آپ کو امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ محبت جو ہم حضور سے کرتے ہیں یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے، ہم جتنی محبت حضور سے کرتے ہیں واللہ اس سے کئی گنا بڑھ کر حضور ہم غلاموں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہماری محبت کا پھر تقاضا بھی ہے، جیسے آپ دیکھیں جو روایت میں نے آپ کو سنائی نا حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، تو اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگ قیامت کے دن مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، یعنی یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ روشنیاں ہر ایک کو نظر نہیں آتی، یہ ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے نہیں مچلا کرتی، ہر ایک کو نگاہ ابو بکر نہیں ملتی، کچھ کو نگاہ ابو لہب بھی مل جاتی ہے۔ تو فرمایا اے عائشہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن مجھے دیکھ نہ سکیں گے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور میرا نام لیا جائے اور وہ لوگ پلٹ کر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھتے ہوں۔ فرمایا پھر وہ لوگ قیامت کے دن بھی مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جو بھی جس بھی کام میں بندہ مصروف ہے زبان سے صلی اللہ علی محمد جس کو جو بھی صیغہ آتا ہے جس طرح پڑھنا آتا ہے بس محبوب کا تذکرہ کرتا رہے اور محبوب پر درود و سلام پڑھتا رہے۔ یہی درود و سلام ہمارے تعلق کو، ہماری وابستگی کو، ہماری نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔